جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم احوال البنت پڑھیں گے۔ احوال البنت کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بیٹی کی احوال، بنت کی 3 حالتیں اور 3 صورتیں ہیں۔ 3 حالتیں یہ ہیں نصف، ثلثان اور عصبہ، اور 3 صورتیں یہ ہے دیکھا جائے گا کہ میت کا ابن ہے یا نہیں۔ اگر میت کا میت کا ابن ہے یا نہیں، اگر بنت کے ساتھ میت کا ابن بھی ہو تو یہ اس کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر میت کا ابن نہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ بنت ایک ہے ایک سے زیادہ، اگر بنت ایک ہو تو اسے نصف ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر بنت ایک سے زیادہ ہو تو ثلثان میں برابر کی شریک ہوگی۔ یہ آپ میں سے کوئی اس کو ریپیٹ کریں، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احوال البنت، بنت کی 3 حالتیں اور 3 صورتیں ہیں۔ 3 حالتیں یہ ہے نصف، ثلثان اور عصبہ، اور 3 صورتیں یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ میت کا ابن ہے یا نہیں۔ اگر بنت کے ساتھ میت کا ابن بھی ہو تو یہ اس کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے گی، اور اگر میت کا ابن نہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ بنت ایک ہے یا ایک سے زیادہ۔ اگر بنت ایک ہو تو اس کو نصف ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو ثلثان میں برابر کی شریک ہوگی۔ جی یہ بہت واضح اور سادہ سا ہے جی سبق۔ بیٹی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ڈاٹر، بیٹی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہو، چاہے بیٹی 1 ہو 2 ہو 3 ہو، چاہے بیٹے 1 ہو 2 ہو 3، اس سے فرق نہیں پڑے گا، تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو بیٹا اور بیٹی مل کر عصبہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مثال دیکھیں جی آپ کے سامنے، اس مثال کو نوٹ کریں جی۔ ایک شخص انتقال کر گیا ہے، وہ رسا میں اس کی وائف ہے، اس کی بیٹی ہے اور بیٹا ہے، تو اولاد موجود ہو تو بیوی کو ثمن ملتا ہے، اس لیے ہم نے زوجہ کے نیچے کیا لکھا ہے جی؟ ثمن لکھا ہے۔ اور بنت اور ابن، چونکہ بنت کے ساتھ ابن بھی آ رہا ہے اس لیے بنت کے نیچے معصبہ لکھیں گے۔ ابن کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا اس لیے میں ابن کے نیچے کچھ نہیں لکھوں گا۔ یہ مثال کلیئر ہے جی سب کے لیے؟ یہ مثال سب کے لیے واضح ہے جی؟ جی ٹھیک ہے جی، یہ بات تو ہو گئی۔ اگلی بات ہم نے یہ پڑھی کہ اگر ساتھ میں ابن کے ساتھ بنت کے ساتھ ابن نہ ہو، اگر بنت کے ساتھ ابن نہ ہو، ٹھیک ہے جی، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اگر بنت 1 ہو تو اسے نصف ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر بنت 1 ہو تو اسے نصف ملے گا۔ دیکھیں یہ دیکھیں، یہ زوجہ اور یہ بنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھنا اولاد موجود ہے تو زوجہ کو ثمن ملے گا، اس لیے ہم نے زوجہ کے نیچے ثمن لکھ دیا۔ اور بنت اکیلی ہے تو آپ دیکھنا بنت کو ہم کیا دیں گے، نصف دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں ابن نہیں ہے تو ہم اس کو کیا دے رہے ہیں جی؟ ہم اس کو نصف دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات واضح ہے جی؟ جی یہ مثال واضح ہے، سب کے لیے واضح ہے؟ جی 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 اچھا جی، اگلی بات کو دیکھیں جی۔ اگلی بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اگر یہ بنات 1 سے زیادہ ہو
تو یہ ثلثان میں برابر کی شریک ہوگی. کیا مطلب جی؟ یہ دیکھو اس مثال میں ایک اب ہے ایک 4 بناتے. اب کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ اگر اولاد نہ ہو تو اگر مؤنث اولاد ہو تو سدس مع العصبہ ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اب کے نیچے لکھا ہے سدس مع العصبہ. اور بیٹیاں ایک سے زیادہ اس لیے ان کو ثلثان ملا. کیا ملا ہے جی؟ ثلثان. یہ مثال سب کے لیے کلیئر ہے جی؟ جی 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 کلیئر ہے جی سب کے لیے؟ ٹھیک ہے جی. اب یہ مثالیں آپ نے کرنی ہے. ایک منٹ. کچھ مثالیں ہیں جو کہ آپ نے کرنی ہے. یا میں کرواؤں؟ چلے آپ لوگوں سے کرواتا ہوں تاکہ آپ کی غلطیاں نکلیں. یہ مثال آپ حل کر کے بھیجیں. شاباش. یہ والی میں یہ یلو کلر میں مثال لکھی ہے. اس کو حل کر کے بھیج دیں. شاباش. جی یلو کلر میں جو مثال لکھی یہ حل کر کے بھیج دیں. ہاں جی میں ویٹ کر رہا ہوں آپ لکھیں. شاباش. اس کو جی شاباش. جی جی اچھا ایک بچی نے مجھے بھیجا ہے رول نمبر 4 نے. رول نمبر 4 نے بھیجا ہے جی. اب نہیں ایک غلطی ہے میں بتاؤں گا. میں بقیہ لوگوں کا بھی دیکھ لوں. جی رول نمبر 2 نے بھیجا ہے. اب کا لکھا ہے یہ. جد کا یہ لکھا ہے یہ. ٹھیک ہے رول نمبر 2 آپ نے ٹھیک لکھا ہے. اچھا رول نمبر 6 نے بھیجا ہے. غلط. یہ رول نمبر 6 غلطی میں بتاؤں گا.
رول نمبر 3 نے بھیجا ہے، ٹھیک لکھا ہے ماشاءاللہ، رول نمبر 3 نے ٹھیک لکھا ہے جی۔ اچھا میں بتاتا ہوں کس نے کیا غلطی کی ہے۔ رول نمبر 6 آپ نے غلطی یہ کی ہے کہ آپ نے 2 ابن اور 2 بنات ہیں، آپ ان کو عصبہ بناؤ، ثلثان کیوں دے رہے ہیں؟ عصبہ بنیں گے ابن اور بنت آپس میں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے رول نمبر 4 نے بھی یہ سیم غلطی کی ہے، 2 ابن اور 2 بنات، آپ نے 2 بنات کے ان سے ثلثان لکھا ہے، ثلثان نہیں، یہ آپس میں عصبہ بنیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ جب 2 ابن ساتھ آ گئے، میں نے بتایا تھا کہ تعداد کا اعتبار نہیں ہے، اگر ابن اور بنت ساتھ جمع ہو جائے تو ایسی صورت میں آپس میں معصبہ بنیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں جی ہم جی، یہ مثال ہے جی، ایک اور مثال ہے جی، زوجہ اور 3 بیٹیاں، زوجہ کو کیا ملے گا جی؟ ثمن ملے گا، اور بیٹیوں کو ثلثان ملے گا، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ ایک اور مثال ہے جی، یہ زوج ہے، اب ہے، ابن اور بنت ہے، اولاد نہیں ہے تو زوج کو ربع ملے گا، مذکر مؤنث دونوں اولاد ہے تو اب کو سدس فقط ملے گا، اور بنت ابن آ رہا ہے تو بنت اس کی وجہ سے عصبہ ہوگی۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ کل کے لیے ہوم ورک لکھیں، یہ والا، یہ آخری 2 مثالیں۔ ہوم ورک کو نوٹ کریں جی، شاباش۔ نوٹ کر لیا جی؟ جی نوٹ کر لیا جی؟ اچھا جی، ہم آگے چلتے ہیں جی، ہم بنت الابن پوتی کے احوال کو بھی ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نوٹ کر لیا؟ ٹھیک ہے جی، اگر نوٹ نہیں کیے تو مجھے بتا دیں، چلے کر لی۔ میں اب آپ کو اگلا دوسری فائل شیئر کرتا ہوں، بنت الابن کے احوال کو بھی ہم ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی بنت الابن کے احوال کوئی آپ میں سے پڑھ کر سنائے اسکرین سے، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی احوال البنت والابن، یعنی پوتی کے احوال، بنت الابن کے احوال کی ضبط کے لیے 4 جملے ہیں۔ دیکھا جائے گا کہ میت کی براہ راست اولاد ہے یا نہیں۔ اگر میت کی براہ راست اولاد نہ ہو تو بنت الابن بنت کے قائم مقام ہوگی، لہٰذا اگر بنت الابن 1 ہو تو اسے نصف ملے گا، اور اگر 1 سے زائد ہو تو ثلثان میں برابر کی شریک ہوں گی، اور اگر بنت الابن کے ساتھ ابن متحازی ابن الابن آ جائے تو بنت الابن اس کے ساتھ مل کر عصبہ بنے گی۔ اور اگر میت کی براہ راست اولاد ہو تو دیکھا جائے گا کہ صرف مذکر اولاد ہے یا مذکر اور مؤنث دونوں ہے، یا صرف مؤنث ہے۔ اگر صرف مذکر یا مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہو تو بنت الابن محجوب ہوگی، اور اگر صرف مؤنث اولاد ہو تو دیکھا جائے گا کہ مؤنث اولاد 1 ہے یا 1 سے زیادہ۔ اگر مؤنث اولاد 1 ہو تو بنت الابن کو سدس ملے گا، لتکملۃ الثلثین، الا یہ کہ اس کے ساتھ ابن متحازی آ جائے تو اس کے ساتھ مل کر جی 1 منٹ اسکرین نظر جی جی جی، تو اس کے ساتھ مل کر عصبہ بنے گی، اور اگر مؤنث اولاد 1 سے زیادہ ہو تو بنت الابن محجوب ہوگی، الا یہ کہ اس کے ساتھ ابن متحازی ابن اسفل آ جائے تو بنت الابن اس کے ساتھ مل کر عصبہ بنے گی۔ فائدہ، اگر بنات الابن متعدد ہو تو بعضهن اسفل من بعض ہو تو جب بھی علیا نہ ہوگی سفلا اس کے قائم مقام ہوگی۔ جی 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 ماشاء اللہ۔ اچھا جی اس کو دیکھیں ذرا جی، اس میں
बिंतुल इबन का मतलब है पोती, ठीक है जी। कलर वाइज हम एक एक जुमला पढ़ेंगे तो आपके लिए समझना आसान होगा। पहली बात यह कि अगर मैयत की डायरेक्ट औलाद ना हो तो वहां जो बिंतुल इबन पोती होगी ना, वो बिंत के कायम मुकाम हो जाएगी, ठीक है जी। लिहाजा अगर बिंतुल इबन एक हो, जिस तरह आपने आज के सबक में बिंत में पढ़ा है, तो उसे निस्फ मिलेगा। एक से ज्यादा हो सुलुसान मिलेगा। अगर उसके साथ इब्नुल इबन आ जाए तो उसके साथ मिलकर आसफा बनेगी, ठीक है। ये तो बहुत क्लियर है, इसकी मिसालें आप देखें जी जरा। ये पहली मिसाल है जी, पहली मिसाल, ठीक है। ये पहली मिसाल है आपके सामने, देखें। एक अब है और एक बिंतुल इबन है, एक अब है और एक बिंतुल इबन है। मुअन्नस औलाद मौजूद है तो अब सुदुस माल आसबा होगा, और चूंकि बराह रास्त औलाद नहीं है लिहाजा बिंतुल इबन बेटी के कायम मकाम होगी तो उसे निस्फ मिलेगा। क्लियर है ये मिसाल? आगे चलूं मैं? जी जी जी, शाबाश, जल्दी बताएं। जी जी जी, अगली बात को देखें। अगली मिसाल, एक बेवा है, दो पोतियां हैं, दो बिंतुल इबन है। चूंकि औलाद मौजूद है तो बेवा को सुमन मिलेगा, और बिंतुल इबन दो है तो इनको सुलुसान मिलेगा, ठीक है। बेटियों के कायम मकाम होगा। क्लियर है जी? आगे चलूं? सबके लिए क्लियर है? किसी के लिए मसला तो नहीं है ना? किसी के लिए कोई मसला हो तो लिख सकती हैं, ठीक है। अगली मिसाल, जी जी, अगली मिसाल है ज़ौजा है, बिन्त और बिन्त इब्नुल इबन है। तो अगर औलाद मौजूद हो तो ज़ौजा को सुमन मिलता है, इसलिए आप देख रहे हैं हमने ज़ौजा के नीचे सुमन लिखा है, ठीक है। बिन्तुल इबन के साथ चूंकि इब्नुल इबन भी आ रहा है ना जी, तो जिस तरह बिन्त इबन की वजह से ऐसे आसबा होती है, ऐसे ही बिन्तुल इबन इब्नुल इबन की वजह से आसबा होगी। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब ऊपर आ जाए दोबारा। हमने कहा अगर मैयत की बराह रास्त औलाद हो, तो अगर सिर्फ मुजक्कर औलाद है, मुजक्कर मुअन्नस दोनों है, तो बिन्तुल इबन महजूब होगी, ठीक है। इसको आप देखें जरा जी। ये एक मैयत है, ठीक है। एक ज़ौजा है, एक इबन है, और एक बिन्तुल इबन है। औलाद मौजूद है तो ज़ौजा को क्या मिलेगा जी? तुमुन। इबन के बारे में आपने नहीं पढ़ा, जबकि बिन्तुल इबन महजूब होगी, क्योंकि बराह रास्त औलाद में यहाँ मुज़क्कर औलाद यानी इबन मौजूद है, लिहाजा बिन्तुल इबन क्या होगी जी? महजूब होगी, ठीक है जी। जी 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 जी, अच्छा जी, जी जी जी, ठीक है। अगली बात जी, दूसरी मिसाल, एक अब है, एक इबन है, एक बिन्त और बिन्तुल इबन है। औलाद जब मुज़क्कर मुअन्नस दोनों मौजूद हो तो अब को सुदुस मिलता है, इसलिए आप देख रहे हैं हमने अब के नीचे सुदुस लिखा है। इबन और बिन्त ये दोनों सॉरी, इबन का तो नहीं पढ़ा आपने। बिन्त जो है इबन की वजह से आसबा होगी, बिन्तुल इबन महजूब होगी, क्योंकि मुज़क्कर मुअन्नस औलाद दोनों आ रहे हैं तो बिन्तुल इबन महजूब होगी, ठीक है जी। बात समझ आ रही है जी? जी, ठीक है, आगे चलें जी हम।
جی 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 اچھا جی اگلی بات یہ ہے اور اگر صرف مؤنث اولاد ہو تو اگر مؤنث اولاد ایک ہو تو بنت کو سدس ملے گا تکملۃ للثلثین. یہ میں سمجھاؤں گا تکملۃ للثلثین کا مطلب. الا یہ کہ اس کے ساتھ ابن متحاجی آ جائے تو اس کے ساتھ مل کر آسمان. اس کی تشریح کو ذرا دیکھیں یہ جو بلیو کلر ہے اس کو دیکھیں ذرا. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر مؤنث اولاد ہو تو کیا ہوگا. دیکھیں ایک زوجہ ہے ایک بنت اور ایک بنت الابن ہے. زوجہ ہے بنت اور بنت الابن ہے. اولاد جب موجود ہے تو زوجہ کو ثمن ملے گا. ٹھیک ہے. بنت آپ نے ابھی اوپر پڑھا کہ اگر اکیلی ہو تو اس کو نصف ملتا ہے. آپ نے نصف دے دیا. بنت الابن کو کیا ملے گا. ہم نے آج ہی پڑھا ہے کہ اگر مؤنث اولاد یعنی جو بنت ہے وہ ایک ہو تو اس کو سدس ملے گا. اور تکملۃ للثلثین کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بیٹیوں کا حصہ میکسیمم 2/3 ہے ثلثان ہے. تو نصف اور سدس ان کو جمع کریں گے نا جی تو ثلثان بنتا ہے. نصف کا مطلب ہے 6 میں سے 3 اور سدس کا مطلب ہے 6 میں سے 1. 1 اور 3 مل کر 4 بنتے ہیں اور 4 جو ہے وہ 6 کا کیا ہے جی ثلثان ہے. کلیئر ہے جی. جی 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 ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کہا تھا کہ اگر اس بنت الابن کے ساتھ ابن متحازی برابر میں کوئی اس کا بھائی یا کزن یعنی پوتا کوئی اور آ گیا تو یہ عصبہ ہوں گے. جس طرح اس مثال میں دیکھیں اولاد موجود ہے زوجوں کو ثمن دیا بنت کو نصف دیا. بنت الابن کے برابر میں ایک اور پوتا آ رہا ہے تو ان دونوں یہ عصبہ ہوگی اس کی وجہ سے. سمجھ آ رہا ہے جی. کلیئر ہے سب کے لیے. جی 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 سب کے لیے کلیئر ہے جی. ہاں جی بتائیں جی. ٹھیک ہے جی. اچھا اگلی بات ہم نے پڑھی تھی کہ اگر مؤنث اولاد ایک سے زیادہ ہو تو بنت الابن محجوب ہوگی. الا کہ اس کے ساتھ کوئی ابن متحازی یا ابن اسفل آ جائے تو بنت الابن اس کے ساتھ مل کر عاصبہ بنے گی. اس کا ذرا دیکھیں جی. یہ گرے کلر کی آپ دیکھیں ذرا. دیکھیں جی ایک مثال ہے. زوجہ ہے 2 بنات اور بنت الابن ہے. اولاد موجود ہے زوجوں کو ثمن دے دیا. بیٹیاں بنات 2 ہے تو ثلثان دے دیا. بنت الابن محجوب ہوگی کیونکہ بیٹیاں ایک سے زیادہ مور دین 1 ہے بیٹیاں تو جو پوتیاں ہیں وہ محجوب ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں انہیں محجوب لکھا ہے نیچے. کلیئر ہے جی سب کے لیے. ہاں جی آگے چلتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. جی 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 اچھا جی. اچھا آگے دیکھیں جی. جی ہم نے کہا تھا کہ اگر بنت الابن کے ساتھ ابن متحازی کا مطلب برابر میں کوئی ابن کوئی پوتا آ گیا تو اس کی وجہ سے عصبہ ہوگی. دیکھیں زوج ہے 2 بنات ہے اور بنت الابن اور ابن الابن ہے. ٹھیک ہے جی. جی 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 تو زوجوں کو مل جائے گا ثمن. ٹھیک ہے. 2 بنات کو مل جائیں گا ثلثان. بنت الابن محجوب ہونی تھی لیکن ساتھ میں ابن الابن آ گیا تو اس کی وجہ سے عصبہ ہوگی. ٹھیک ہے جی. جی 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 اچھا جی. اچھا اگلی بات دیکھیں جی.
जी जी, अगली मिसाल इब्न असफल वाली। ज़ौजा है, दो बनात है, बिंतुल इबन है और इब्न इब्निल इबन है। इब्नुल इबन का भी बेटा है, तो ज़ौजा को सुमन मिलेगा, बनात दो, इनको सुलुसान मिलेगा। बिंतुल इबन महजूब होनी थी, लेकिन इब्न असफल आ गया, यानी इसके बराबर के भी नीचे कोई इबन आ गया, तो इसने इसको आसबा बना दी, आसबा होगी। ठीक है जी। तो आखिर में फायदा है जी, फायदे में ये बतलाया है कि अगर बनातुल इबन बहुत ज्यादा हो तो जब ऊपर वाली नहीं होगी, नीचे वाली उसकी कायम मकाम होगी। क्या मतलब? याद रखें, अगर मतलब इसका ये है, देखें जी, अगर बिनतुल इबन ना हो बल्कि बिनतु इब्निल इबन हो, जिसको हम उर्दू में पड़ पोती कहते हैं, तो उसको भी निस मिलेगा, वो बिनतुल इबन की कायम मकाम होगी। ठीक है जी, ये मतलब है इसका। इसी तरीके से अगर एक बिनतु इब्निल इबन हो, पड़ पोती, और एक बिनतु इब्नी इब्निल इबन हो, सकड़ पोती जिसको आप कहते हैं, तो जो करीब वाली उसको निस मिल जाएगा और दूर वाली को सुदुस मिल जाएगा, तकमिलतन लिस्सुलुसैन। इसका होमवर्क ये है, ये होमवर्क भी नोट कर दें, शाबाश। आज काम जरा ज्यादा है, क्योंकि फिर आगे आपको नेक्स्ट वीक आपकी फिर ईद की छुट्टियां हैं। इसको नोट करें जी, शाबाश। जी 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 जी, चलें जी, फिर आज के लिए यही काफी है। कोई सवाल हो आप में से किसी का? ठीक है, सवाल नहीं है, चलें जी, ठीक है। सलाम अलैकुम जी।